الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ نماز کے ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا یہ واجب ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں مسجد میں۔ آپ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، نماز پڑھ کر کے نبی علیہ السلام کو آ کر کے سلام کرتے ہیں۔ اس کو حدیث مسیح صلاح کہا جاتا ہے، بہت مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ نبی علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بیچارے جاتے ہیں، پھر سے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر کے پھر سے آتے ہیں، پھر آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دیکھیں آپ 3 مرتبہ ان کو نماز سے لوٹا دیتے ہیں اور ڈائریکٹ آپ کیا لفظ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، لم تصلی، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، یعنی تمہاری نماز ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھی اور نہ پڑھی دونوں برابر ہے تمہارے لیے۔ تمہاری نماز کا پڑھنا ایسے ہی ہے کہ گویا تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ کون سی کمی ہو رہی تھی؟ دیکھیں حدیث میں نبی علیہ السلام نے پھر ان کو وضاحت فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ما احسن غیر ھذا فعلمنی، میں اس سے بہتر نہیں جانتا ہوں، آپ مجھے سکھا دیں۔ اب نبی علیہ السلام کو نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو تمہیں قرآن کی چیزیں یاد ہوں آسانی سے اس کو پڑھو تم۔ ثم ارکع، اب دیکھیں نبی علیہ السلام ان کو کس طرح سے تنبیہ فرما رہے ہیں۔ ثم ارکع، تو پھر تم رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، تم رکوع ایسے کرو کہ تمہیں رکوع میں اطمینان ہو جائے، انہیں رکوع میں گئے اور اٹھے، گئے اٹھے، گئے اٹھے، ایسے نہیں۔ نبی علیہ السلام ان کو کہ لفظ ایک ایک لفظ کے دیکھیں، نبی علیہ السلام جو کمی ہو رہی تھی خاص، نبی علیہ السلام اسی کو چیز کو انہیں بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حتی تطمئن راکعا، تم رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان ہو جائے۔ اطمینان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اطمینان کا مطلب نہیں کہ آدمی 10 منٹ تک رکوع کرے تبھی اطمینان ہوگا۔ اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ تم اس قدر رکوع میں جاؤ کہ ہر ہڈی، ہر جوائنٹ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائیں، سیدھے پہنچ گئے، سب چیز سیدھی ہو گئی، اپنی اپنی جگہ پر ہڈیاں پہنچ گئی ہیں، یہی اطمینان ہے۔ اس کے بعد میں آدمی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہتا ہے، اس سے زیادہ کہتا ہے، اس کی مرضی ہے، جتنا زیادہ کہنا چاہے کہہ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو 3 مرتبہ کہنا چاہیے۔ 1 مرتبہ بھی کہہ دے گا تو کام چل جائے گا، لیکن یہ کہ عمومی طور سے اسے 3 مرتبہ سے کم نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن اطمینان رکھنا ضروری ہے اس کے لیے، اگر اطمینان نہیں رکھے گا اس کی نماز باطل ہے، یعنی اس کی نماز ایسے ہی ہوگی گویا اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اطمینان کا کیا مطلب ہے؟ اطمینان کا یہ مطلب ہے کہ ہر جگہ، ہر ہڈی، ہر جوائنٹ اپنا اپنا مقام لے لیں اور آدمی کو تھوڑا سا اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد تھوڑا سا سکون، ہلکا اطمینان ہو گیا، اس کے بعد وہ اٹھ سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر تم رکوع سے اٹھو یہاں تک کہ بالکل سیدھے ہو جاؤ، بالکل سیدھے ہو جاؤ، تعتدل قائما، بالکل سیدھے ہو جاؤ۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، صحیح سے پیٹھ سیدھی نہیں ہوتی ہے اور پوزیشن بنائے کھڑے ہوتے ہیں سجدے میں جانے کے لیے، یا فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، سیدھی پیٹھ ہوئی نہیں اور سجدے میں چلے گئے۔ یاد رکھیں اگر بندے کی پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی پوری طریقے سے اور وہ سجدے میں چلا گیا تو اس نے اس رکن کو چھوڑ دیا، اس قیام کو اس نے چھوڑ دیا، اور اگر اس نے اس قیام کو چھوڑ دیا اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ اس نے اس رکن کو چھوڑ دیا، اطمینان والے رکن کو چھوڑ دیا اور اس نے یہاں قیام ہی نہیں کیا۔ تو اس چیز کا دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ غلطی بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے، رکوع سے اٹھیں سیدھا بالکل ہوئے نہیں، پیٹھ پوری طریقے سے سیدھی نہیں ہوئی، سجدے میں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا حتی تعتدل قائما، تم سیدھے ہو جاؤ یہاں تک کہ رکوع سے اٹھو یہاں تک کہ پوری طریقے سے سیدھے ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ کھڑے ہو کر کے تم۔ ثم اسجد، پھر تم سجدے میں جاؤ، حتی تطمئن ساجدا، تم سجدہ اتنا کرو
کہ تمہیں سجدے میں اطمینان ہو جائے۔ یہاں بھی دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو لفظ فرما رہے ہیں، حتی تطمئن ساجدہ، تم سجدہ اتنا کرو کہ سجدے میں تمہیں اطمینان ہو جائے، سجدے میں تمہیں اطمینان ہو جائے۔ سجدے میں اطمینان رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، یہ نماز کا رکن ہے۔ کتنا سجدہ کرنا ہے کہ ہر ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر جو جانے والی ہیں وہ چلی جائیں، 7 اعضاء کا زمین پر ہونا ضروری ہے، اور وہ پوری طریقے سے اپنا اپنا مقام لے لیں، ہڈیاں اپنا مقام لے لیں۔ اس کے بعد وہ سجدے سے اٹھے، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر تم سجدے سے اٹھو یہاں تک کہ تمہیں پوری طریقے سے اطمینان ہو جائے۔ یعنی سجدے سے اٹھے ہیں، جس کو جلسہ بین سجدتین کہا جاتا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان کا جو جلسہ ہے، وہ جو جلسہ میں بیٹھنا ہے اس میں بھی بالکل اطمینان سے بیٹھنا ہے، اس میں بھی بالکل اطمینان سے بیٹھنا ہے، پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے۔ یہاں بہت سارے لوگوں سے غلطی دیکھی جاتی ہے، بہت سارے لوگوں سے یہ کمی ہوتی ہے کہ سجدے سے اٹھے، صحیح سے بیٹھے نہیں، دوبارہ پھر سجدے میں چلے گئے، اور یہ غلطی اگر ہوتی ہے تو وہاں انہوں نے اس اطمینان والے اس رکن کو یہاں پر انہوں نے کیا کیا، چھوڑ دیا، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے اس غلطی کیا ہے، کوئی بات نہیں، نماز کا تھوڑا سا ثواب کم ہو جائے گا، وہ ایسے ہی ہوگا گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، اس نے رکن کو چھوڑ دیا۔ لہذا یہاں سمجھنے کی چیز ہے، بلکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی نماز کے بارے میں کہ کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ۔ نبی علیہ السلام جب رکوع فرماتے، جب آپ رکوع سے اٹھتے، جب آپ سجدے میں جاتے، جب آپ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے، قریبا من السواء، سب تقریباً برابر آپ لگاتے تھے ٹائم سب میں، یعنی جتنا لمبا آپ رکوع کر رہے ہیں، جتنا ٹائم آپ رکوع میں لے رہے ہیں، تقریباً اتنا ہی ٹائم آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی لے رہے ہیں، اتنا ہی ٹائم آپ سجدے میں بھی دے رہے ہیں۔ آپ سجدے سے جب اٹھتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، تو جتنا ٹائم آپ نے سجدے میں لگایا ہے تقریباً اتنا ہی ٹائم دونوں سجدوں کے درمیان کی بیٹھک میں بھی لگا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ طریقہ ہے نبی علیہ السلام کی نماز کا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام اس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے، رکوع کیا کرتے تھے۔ اور بہت سارے لوگوں کیا رکوع اور سجدے میں کچھ ٹائم دے بھی دیتے ہیں، تو رکوع سے اٹھتے ہوئے ٹائم نہیں دیتے ہیں، اور سجدے سے اٹھ کر کے دونوں سجدوں کے درمیان کی جو بیٹھک ہے اس میں تو بالکل ٹائم دیتے ہی نہیں بہت سارے لوگ، ادھر سجدے سے اٹھے نہیں کہ دوبارہ پھر گر پڑے۔ لہذا دھیان میں رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے کیا کہ یہ رکن ہم سے گڑبڑ نہ ہونے پائے، اور اطمینان کا یہ رکن رکوع میں، رکوع سے اٹھتے ہوئے سجدے میں، سجدے سے اٹھ کر کے دونوں سجدوں کے درمیان کا جو جلسہ ہے اس میں سب میں اطمینان رکھنا واجب ہے، اور اگر ہم نے اس رکن کو چھوڑ دیا تو کیا ہو جائے گی، نماز خراب ہو سکتی بندے کی۔ لہذا ہمیں دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی نماز کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلطی کے ذریعے سے اپنی نمازیں خراب کر لیتے ہیں، اور پتہ ہی چلا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ غلطی لگاتار کر رہے ہیں۔ کیا حشر ہوگا اگر یہ قیامت کے دن اعمال نامہ پیش ہو بندے کا، اور پتہ چلے کہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی، نماز زندگی بھر پڑھا اور لیکن اللہ کے ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی۔ دیکھیں نا کیوں نبی علیہ السلام نے ان صحابے کو کہا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ کیا انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ نماز پڑھی تھی انہوں نے، ایک بار نہیں 3 بار انہوں نے نماز پڑھی۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے نماز کے جو ارکان ہوتے ہیں اس کو صحیح سے ادا نہیں کیا، اور خاص طور سے جس میں کمی ہوتی ہو کیا، طمانینہ کا رکن، اطمینان رکھنے کا رکن، اس رکن میں اگر بندے نے یہاں کمی کی ہے تو وہ اس کی نماز خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رأى حذیفہ رضی اللہ عنہ رجلا یصلی لا یتم الرکوع ولا السجود، ایک بندے کو دیکھا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے لا یتم الرکوع ولا السجود، نماز کے رکوع اور سجدے کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے، اطمینان سے جیسے ادا کرنا چاہیے ویسے ادا نہیں کر رہا ہے۔ اس کو نماز کے بعد اس کو بتایا کہ ما صلیت، یہ نہیں کہا کہ تم نے نماز تھوڑا ناقص پڑھی ہے اس کی سدھار کر لو، ڈائریکٹ کہا کہ ما صلیت،
تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، یعنی تمہاری نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے تمہاری نماز نہیں پڑھی ہی نہیں، تمہارے پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے، سیم ہے، یعنی تمہاری اس نماز کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں مل سکتا ہے جو تم نے یہ نماز پڑھی ہے۔ اور آگے یہی نہیں کہا کہ صرف ما صلیت، آگے دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا کہ ما صلیت ولو مت علی غیر سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اسی طریقے پر تمہاری نماز پڑھتے ہوئے موت ہو گئی تو تمہاری موت نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہوگی۔ اتنی سختی اور وہ تاکید کے ساتھ وہ کہا کہ اگر تم نے ایسے ہی نماز پڑھی اور اسی پر تمہاری موت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کا لفظ ہے لا یتم الرکوع والسجود، بندہ نماز کے رکوع اور سجدے کو، وہ شخص جو تھا نماز کے رکوع اور سجدے کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا، مکمل طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ میرے بھائیو، لہٰذا ہم نماز پڑھنے آتے ہیں اپنا ٹائم نکال کر کے، کاروبار چھوڑ کر کے، تو چند سیکنڈ کی جلد بازی کر کے ہم اپنی نماز خراب نہ کریں۔ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے آئے ہیں اور اس طرح سے نمازیں خراب کر لیتے ہیں، اپنی احساس بھی نہیں ہوتا، تنبیہ کرنے پر انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ لوگوں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ بندے نے نماز پڑھا چلو کوئی بات نہیں، اس کا زیادہ ثواب نہیں ملا، کچھ تو ثواب ملا ہوگا، چلو فرض تو ادا ہو گیا، بلکہ ایسی بھی بات نہیں ہے۔ یہاں کیا ہے کہ اس کا نماز پڑھنا اور نہ نماز پڑھنا دونوں برابر ہو جائے گا۔ ما صلیت، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، اتنی سخت وعید ہے۔ لہٰذا اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ایک بندہ ہے نماز پڑھتا ہے، اس کا دماغ یا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، اس سے نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ جس قدر اس کا دھیان ادھر ادھر جاتا رہے گا، اس کی نماز کا ثواب کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن نماز باطل اس سے نہیں ہوگی۔ اور یہاں جو مسئلہ ہے اگر اس نے نماز کے ارکان میں کمی کر دیا، رکوع کے اور سجدے کی ادائیگی کو خراب کر دیا، اس نے اطمینان سے رکوع اور سجدے کو ادا نہیں کیا، رکوع کے بعد صحیح سے کھڑا نہیں ہوا، سجدے کے بعد صحیح سے بیٹھا نہیں، اگر اس اطمینان میں کمی ہو گئی تو انہیں کی نماز کا ثواب کم ہوگا، اس نے گویا نماز ہی نہیں پڑھی، اللہ کے ہاں اس کا نماز پڑھنا اور نماز پڑھنا برابر ہو گیا۔ تو بہت ہی سخت بات ہے، لہذا اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنی نمازوں پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، سب کے لیے یہ چیز ہے۔ اسی طرح سے موطا امام مالک کی روایت ہے، مسند احمد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، وہ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اسوأ الناس سرقہ الذی یسرق من صلاتہ، سب سے برا چور، سب سے گھٹیا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیف یسرق من صلاتہ، نماز میں کیسے اپنی چوری کرے گا، وہ بندہ کو چوری کرے گا، کوئی شخص کیسے چوری کرے گا نماز میں؟ تو آپ نے فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، نماز کی چوری یہ ہے کہ بندہ نماز کے رکوع اور سجدے کو مکمل طریقے سے ادا نہ کرے، صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، یہی نماز کی چوری ہے، اور یہ سب سے بڑا چور ہے، سب سے برا چور ہے، سب سے گھٹیا چور ہے، سب سے ذلیل چور ہے۔ کون؟ جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ لہذا لوگوں نماز میں چوری نہ کریں، نماز کے رکوع اور سجدے وغیرہ کو صحیح سے ادا کرنے کی کوشش کریں، اور صحیح سے ادا کرنے کا بتا دیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ بندہ 5 منٹ 10 منٹ کا رکوع اور سجدہ کرے، نہیں، رکوع اور سجدے کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اطمینان سے اس کو ادا کرے، اطمینان سے ادا کرے، اس میں تھوڑا ٹائم دے کہ اس کے ہڈیاں، اس کے جوائنٹس اپنی اپنی جگہیں لے لیں، اطمینان سے وہ سبحان ربی العظیم کہہ لے، اطمینان سے وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے۔ بہت سارے لوگ رکوع گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پڑھا بھائی؟ یہ کوئی مشق نہیں چل رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اس سے سرگوشی، اس سے بات کر رہے ہیں، رب العالمین سے بات ہو رہی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا قام احدکم یصلی فانہ یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو کیا کس مقام پہ ہوتا ہے؟ کائنات کا سب سے عظیم ترین مقام ہے یہ، کیا؟ یناجی ربہ، اپنے رب سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے وہ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ کون شخص؟ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، رب سے بات ہو رہی ہے، دیکھیں، رب سے، رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے، کب؟ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے
اور اس اشرف ترین مقام پہ، اس عظیم مقام پہ پہنچ کر کے بندہ سو کر کے چلا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ ادا ہی نہ کرے، تو یہ اس کے لیے بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ یہ کوئی مشق نہیں ہے، اللہ کے عظمت اور تعظیم کے واسطے ہم یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، تو ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ دعاؤں کو بھی صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ ادا کر لیا، وہ یہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے۔ سجدے میں جائے اطمینان سے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس طرح سے ادا کرے۔ اس سے کم تو کرنا نہیں ہے، 3 سے کم۔ جب 3 وہ صحیح سے ادا کرے گا، آٹومیٹک اس کا اطمینان ہو گیا، ہڈیاں اتنی دیر میں اس کی آ چکی ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، اس کی نماز انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر بندے نے جھٹپٹ کیا اور اس طرح سے اس کے اطمینان بھی خراب ہوگا، دعائیں بھی صحیح سے ادا نہیں کرے گا، جس دعا کے ذریعے سے اللہ سے اس کی بات ہو رہی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے صحیح سے ادائیگی ہی نہیں ہو رہی اس کی، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی اللہ کے ہاں۔ لہذا نماز کو ہمیں دھیان سے ادا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے، اس میں ہمیں خاص طور سے ارکان کی ادائیگی ہمیں بہت ہی اچھے سے کرنا چاہیے، تاکہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو سکے۔ یاد رکھیں اگر اس میں کمی ہوگی تو یہ نہیں کہ ثواب میں کمی ہوگی، نماز ہی باطل ہو جائے گی، اور ہمیں اپنی نمازوں کو باطل ہونے سے بچانے کی ہر کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سارے لوگوں کی نمازوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔